نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم آج کا لیکچر. اور الحمدللہ ہر بار ہم سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ اتنی خوبصورت ایک ٹاپک کو ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر ہم یہ کمپیئر کر رہے ہیں کہ الحمدللہ 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 ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہاں ہمیں کتنی ساری یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اتھارٹیز پرووائڈ کی ہیں. الحمدللہ. چلیں اسی کے ساتھ اللہ کے شکر کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. کل ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ دور جاہلیت میں کس طرح کے نکاح ہوتے تھے، اور بڑے دل دہلانے والی چیزیں ہمارے سامنے آئیں، اور مجھے اس سے زیادہ، بلکہ آپ سب کو بھی اس سے زیادہ حیرانی اس بات پر ہوگی کہ وہ رسومات جو ایک عورت کے لیے بڑی مشکل ہوتی تھیں آج وہ چیزیں عام ہو رہی ہیں. آج وہ ایک عورت اپنی لبرٹی، اپنا فریڈم، اپنا لیونگ سٹائل سمجھ کر ان ساری چیزوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر رہی ہے. یہ بڑی ایک حیرانی والی بات ہے. چلیں خیر آگے دیکھتے ہیں، ہم نکاح کے بارے میں ہی ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا اسے آگے کرتے ہیں. ایک ہوتا تھا نکاح شغار. ٹھیک ہے، شغار کا نکاح. اس میں کیا ہوتا تھا؟ صحیح بخاری کی حدیث 5112، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا. شغار یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی لڑکی یا بہن کا نکاح اس شرط کے ساتھ کر دے کہ وہ دوسرا شخص اپنی بہن یا بیٹی اس کو بیاہ دے اور کچھ مہر نہ ٹھہرے. ٹھیک ہے، کیا ہوتا تھا؟ ادلا بدلی، مطلب یہ کہ تمہاری لڑکی ہم لے لیتے ہیں، ہماری لڑکی تم دے دو. ٹھیک ہے. اچھا، اگر ایک نارمل اس میں دیکھا جائے تو بٹے سٹے کی شادی جس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی شادی اگر دیکھا جائے تو ابھی اس دماغ میں سوال آتا ہے کہ کیا اس طرح کی شادی کی ممانعت ہے؟ ہوتا ہے نا، ایک گھر کی بیٹی لے لی جائے اور اپنے گھر کی بیٹی دے دی جائے، تو یہ اس میں کیا برائی ہے؟ ٹھیک ہے. تو آپ نے حدیث کو اگر غور سے سنا تو میں نے یہ فرمایا کہ میں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شغار یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی لڑکی یا بہن کا نکاح اس شرط کے ساتھ کرے کہ وہ دوسرا شخص اپنی بہن یا بیٹی اس کو بیاہ دے اور کچھ مہر نہ ٹھہرے. مطلب کیا ہوا کہ بھائی ہم نے بھی اپنا ذمہ داری نبھا دی، تم نے بھی اپنی ذمہ داری نبھا دی، اب کچھ مہر کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ہوتی تھی شغار کا جو نکاح ہوتا تھا. اچھا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے حق مہر کو بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ بتایا. نکاح کا ایک عورت کے لیے بہت ضروری چیز بتائی. سورۃ النساء کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو. ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ مجبوری کے ساتھ نہ دو بلکہ خوشی سے دیا کرو. پھر اگر وہ اس میں اپنی دلی خوشی سے تمہارے لیے کچھ چھوڑ دے
تو خوش ہو کر مزے سے کھاؤ، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن سب سے پہلے کیا کہا کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو. پھر آپ سے آپ کا جو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو، دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. اب یہ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کا جو ایک حق ہے ایک عورت کو دیا، ٹھیک ہے. اور دور جاہلیت میں عورت کے اس حق کو ہیلو بہانے سے، جو ہیلے بہانے ہوتے ہیں اس سے مار دیا جاتا تھا، اس سے روک لیا جاتا تھا کہ بھائی اس کسی بھی طرح سے کوئی سا بھی ایسا کانسیپٹ آ جائے جس کی وجہ سے ہمارا یہ جو مہر کا دینے کا سلسلہ ہے یہ ختم ہو جائے. ایک تو یہ صورت ہوتی تھی کہ عورت کا ولی اس مہر کو لے لیتا اور اسے خود استعمال کرتا، ٹھیک ہے. اس کی ایک صورت جو ہوتی تھی وہ نکاح الشغار بھی ہوتی تھی. اس میں کیا ہوتا تھا، ایک ولی ہوتا تھا، وہ اپنی زیر تولیت جو بھی لڑکی اس کے پاس ہوتی تھی وہ دوسرے شخص کو نکاح کر کے دے دیتا، اور اس کے مقابلے میں دوسرا ولی اپنی اس کے جو سرپرستی میں جو لڑکی ہوتی تھی وہ کیا کرتا تھا، دوسرے شخص کو نکاح کر کے نکاح میں دے دیا کرتا تھا. اور اس کے مقابلے میں یہ ہوتا تھا کہ لڑکی کو کچھ نہ دیا جاتا، ٹھیک ہے. ایک لڑکی دی، دوسری لڑکی آ گئی، رائٹ. اب اس میں مہر کی کیا ضرورت ہے، اب تو مہر دینا ہی نہیں ہے، ادھر کا لیا ادھر کا دیا. تو یہ بتائیں کیا مہر ولی کے لیے ہوتا ہے یا اس لڑکی کے خود کے لیے ہوتا ہے؟ مہر تو لڑکی کے لیے ہوتا ہے نا. تو یہاں پر اب یہ جو ادلا بدلی کی شادی کی گئی، یہ جو بٹے سٹے کی شادی جس کو نارمل زبان میں بولا جاتا ہے، اس میں جو مہر کو معاف کر دیا گیا آپس میں، تو لڑکی کو تو مہر دیا ہی نہیں گیا. اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک طرح کا نکاح تھا جو ہوتا تھا، اور اس میں بھی کس کی پریشانی تھی، کس کو یہاں پر دبایا جا رہا تھا، یہاں بھی لڑکی کو ہی دبایا جا رہا تھا، ٹھیک ہے. اس کو یہاں پر مہر نہیں دیا جا رہا تھا جو اس کے لیے ایک ضروری چیز تھی. اچھا، اب آپ کو کچھ اور نکاح کے بارے میں بتاتے ہیں، اور یہ آپ کو صحیح بخاری کی 5127 یہاں سے ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. دیکھتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ زمانہ جاہلیت میں نکاح 4 طرح کے ہوتے تھے. اب دیکھتے ہیں باقی اور کون سے نکاح ہیں. ایک صورت تو یہی تھی جسے آج کل کے لوگ کرتے ہیں. ایک شخص دوسرے شخص کے پاس اس کے زیر پرورش لڑکی یا اس کی بیٹی کا نکاح کا پیغام بھیجتا، اس کا مہر دے کر اس سے نکاح کرتا. ایک تو یہی صورت حال تھا جو ابھی بھی ہوتا ہے، جس طرح کا نکاح ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پہلا نکاح ہو گیا. دوسرے نکاح کے بارے میں بات کرتے ہیں. دوسرا نکاح یہ تھا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے جب وہ حیض سے پاک ہو جاتی، اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے، ہسبینڈ وائف کی. ایسا نہیں کہ بیٹی، کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے، نہیں. کیا ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی سے جب وہ حیض سے پاک ہو جاتی تو کہتا کہ فلاں شخص کے پاس چلی جا اور اس سے اپنا منہ کالا کرا لے. اس مدت میں شوہر اس سے جدا رہتا اور اسے چھوتا بھی نہیں. یہ میں حدیث کے الفاظ آپ کو بول رہی ہوں کہ کسی اور آدمی کے پاس بھیج دیا، اس مدت میں وہ آدمی اس کو چھوتا نہیں، اپنی بیوی کو. پھر جب اس غیر مرد سے اس کا حمل ظاہر ہو جاتا جس سے وہ عارضی طور پر صحبت کرتی، تو حمل کے ظاہر ہونے کے بعد اس کا شوہر اگر چاہتا تو اس سے صحبت کرتا. ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ ان کا لڑکا شریف اور عمدہ پیدا ہو. اسے نکاح استبداء کہلایا جاتا تھا. یہ نکاح، اللہ اکبر، یعنی کوئی ایک بہت کوئی آدمی دوسرا، اگر وہ اس کو دکھتا کہ بہت خوبصورت آدمی ہے یہ، ٹھیک ہے، کوئی شریف ہے، تو بھائی اس کے جو جین سے وہ میرے بچے میں آ جائیں گے، تو اپنی بیوی کو اٹھا کے وہ کسی کو دے دیا کرتا تھا کہ بھائی تم جاؤ اور وہاں سے اب تمہیں اپنی اولاد کو پیدا کرنا ہے. یہ ایک طریقے کا نکاح ہوتا تھا. دوسری قسم ہو گئی. پہلی تو نارمل جو نکاح آج بھی ہوتا ہے، دوسرا نکاح یہ تھا. تیسرا نکاح دیکھتے ہیں. تیسری قسم کا نکاح یہ تھا کہ چند آدمی، اب آپ سنیے گا نکاح کا، کہ چند آدمی جو تعداد میں 10 سے کم ہوتے تھے، مطلب 10 سے کم یعنی 9 بھی ہو سکتے تھے، 3 بھی ہو سکتے تھے، 7 8 کتنے بھی ہو سکتے تھے. 10 سے کم ہوتے، کسی ایک عورت کے پاس آنا جانا رکھتے اور اس سے صحبت کرتے. مطلب میرے تو پڑھ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں
کہ کیا ماحول تھا. 10 سے کم آدمی ہوتے, ایک عورت کے پاس جاتے, اس سے صحبت کرتے, پھر جب وہ عورت حاملہ ہوتی اور بچہ جنتی تو واضح حمل پر چند دن گزرنے کے بعد وہ عورت اپنے تمام مردوں کو بلاتی. اسے معلوم ہوتا کتنے مردوں کے ساتھ اس نے صحبت کی, ان سب کو بلاتی. اس موقع پر ان میں سے کوئی شخص انکار نہیں کرتا, یعنی جتنوں کے ساتھ اس نے ریلیشن بنائے وہ سب آتے. چنانچہ وہ سب اس عورت کے پاس جمع ہو جاتے اور وہ ان سے کہتی کہ جو تمہارا معاملہ تھا وہ تمہیں معلوم ہے, اور اب میں نے یہ بچہ جنا ہے. پھر وہ کہتی کہ اے فلاں, یہ بچہ تمہارا ہے. وہ جس کا چاہتی نام لے لیتی اور وہ لڑکا اس کا سمجھا جاتا. وہ شخص اس سے انکار کی جرت نہیں کر سکتا تھا. یہ بھی ایک نکاح کا طریقہ تھا. یعنی 10 سے کم, یہاں پر ایک لمٹ تھی کہ 10 سے کم ہوں, یعنی 7, 8, 9 کتنے بھی ہوتے تھے, وہ لوگ آتے تھے. اور اس کے بعد وہ عورت جو ہوتی تھی جس کا چاہتی اس کا نام لیتی اور کہتی کہ یہ اولاد تمہاری, اور وہ اسے منع بھی نہیں کر سکتا تھا. تو یہ بھی ایک نکاح کی ایک شکل تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد چوتھا طریقہ دیکھتے ہیں. چوتھا طریقہ کیا تھا؟ چوتھا نکاح اس طور کا تھا کہ بہت سے لوگ کسی عورت کے پاس آیا جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. عورت اپنے پاس کسی بھی آنے والے کو روکتی نہیں تھی. اس طرح کی عورتیں اپنے دروازوں پر جھنڈے لگائے رہتی تھیں, یعنی جو جسم کا دھندا کرنے والی عورتیں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے. جو بھی چاہتا ان کے پاس جاتا. اس طرح کی عورت جب حاملہ ہوتی اور بچہ جنتی تو اس کے پاس آنے جانے والے جمع ہوتے اور کسی قیافہ جاننے والے کو بلاتے. بچے کا ناک نقشہ جس سے ملتا جلتا ہوتا اس عورت کے اس لڑکے کو اسی کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا. ٹھیک ہے. یعنی اس کو کچھ نہیں, اب جس آدمی سے اس بچے کی شکل ملتی اسی سے اس کو منسوب کر دیا جاتا اور وہ بچہ اس کا بیٹا کہا جاتا. اس سے کسی کو انکار نہ ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک طرح کا نکاح تھا. ٹھیک ہے. یہ ان کو نکاح کے نام دیے گئے. اگر کہا جائے تو صرف نکاح کے نام دیے گئے, کیونکہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں, جو طریقہ یہاں بتایا جا رہا ہے, وہ واقعی میں ابھی میں نے ان باکس میں دیکھا کہ کسی نے کہا کہ یہ تو زنا سے زیادہ کچھ نہ ہوتا تھا. واقعی میں یہ زنا سے زیادہ کچھ نہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے یہاں پر الفاظ دیکھے صحیح بخاری کی حدیث 5127 میں کہ یہاں پر یہ کہا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ زمانہ جاہلیت میں اس طرح کے نکاح ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے نکاح ہم نے دیکھے 4 یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتائے. اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ رسول ہو کر تشریف لائے, آپ نے جاہلیت کے تمام نکاحوں کو باطل قرار دے دیا. صرف اس نکاح کو باقی رکھا جو آج کل رواج میں ہے. یعنی جو نکاح ابھی ہوتا ہے اس کو باقی رکھا, باقی جتنی طرح کے جو نکاح ہوتے تھے ان کو کیا کیا, رد کر دیا گیا. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پروردگار کا کہ رد کر دیا گیا. نہیں تو دیکھیں اتنے کھلے عام یہ چیزیں بے حیائی کی ہوتی تھیں. ٹھیک ہے. اس سے بچہ پیدا ہوتا تھا اور اسے باقاعدہ باپ کا نام دے دیا جاتا تھا, باپ کے سپرد کر دیا جاتا تھا. کہیں پر عورت خود یہ اختیار رکھتی تھی اور کسی نکاح میں اس کی شکل صورت دیکھی جاتی تھی, جس آدمی سے ملتی ہوتی تھی اس کا نام اس کو دے دیا جاتا تھا. اچھا دیکھیں, زمانہ جاہلیت میں ایک بات یہ بھی مشہور تھی کہ اولاد کو گود لے لیا جاتا تھا اور اس کو حقیقی بیٹا مانا جاتا تھا. ٹھیک ہے. ہم نے قرآن میں یہ چیز دیکھی ہے کہ نام ہمیشہ والد کا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی بچہ اڈاپٹ بھی کرتا ہے تو نام جو ہوتا ہے وہ اس کا جو بایولوجیکل فادر ہوتا ہے اس کا ہی نام رہتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن دور جاہلیت میں ایسا نہیں ہوتا تھا. جو بھی بچے کو اڈاپٹ کر لے وہی اس کا حقیقی بیٹا بن جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور اب جب وہ حقیقی بیٹا مان لیا جاتا تھا تو اس کی بیوی سے شادی بھی نہیں کی جاتی تھی. تو یہاں پر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں, جس میں انہوں نے یہ جو ایک رسم چلی آ رہی تھی منہ بولے بیٹے کی اور اس کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتے, اس کو یہاں پر پوری طرح سے رد کر دیا. ٹھیک ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر
37۔ اس میں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، جب آپ کہتے تھے اس شخص سے جس پر اللہ تعالیٰ نے بھی انعام کیا تھا اور آپ نے بھی انعام کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو، یہ حضرت زید کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ بچپن میں آپ کے یہاں رہے، اور پھر بعد میں جب ان کے پیرنٹس، ان کے جو والد و چچا وغیرہ انہیں لینے آئے، ایک لمبا سا واقعہ ہے یہ، جب وہ لینے آئے اور حضرت زید نے منع کر دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ اب جب وہ بیٹے بن گئے، جب ان کی پھر شادی کی گئی، جب شادی کی گئی تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے ان کی شادی ہوئی، لیکن کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ ان دونوں کا طلاق ہو گیا۔ اب جب طلاق ہو گیا تو اب کیونکہ وہ ان کے منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز آتی تھی کہ مطلب بہو ہو گئی تو میں اس کے ساتھ کیسے نکاح کروں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس دور جاہلیت کی ایک رسم کو یہاں پہ ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ بات جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، ٹھیک ہے، یعنی رسول اللہ اس بات کو جانتے تھے کہ ابھی میرا نکاح جو ہے زینب رضی اللہ عنہا سے ہوگا، ٹھیک ہے، وہ آپ کی کزن بھی ہوتی تھی رسول اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ ہر انسان کو اللہ سے ڈرنا، انسانوں سے کیا ڈرنا۔ بس جب زید نے اس سے اپنا تعلق منقطع کر لیا تو ہم نے آپ کی زوجیت میں اسے دے دیا۔ یہ قرآن کی آیت کے الفاظ ہیں کہ جب منقطع ہو گیا حضرت زید رضی اللہ عنہ کا رشتہ تو کیا ہوا، رسول اللہ کی زوجیت میں انہیں دے دیا گیا، تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں اور بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہو جائے کہ آپ کا جو منہ بولا جو رشتہ ہوتا ہے اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو ایک گود لیے بیٹے کی جو بیوی سے نکاح کرنے کو جو ناجائز سمجھنا، کہنا، یہ دور جاہلیت کا ایک کانسیپٹ تھا، آج کے دور میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ منہ بولا کانسیپٹ ہی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے، کہ یہ جو منہ بولا جو ایک کانسیپٹ ہے نا، گود لینا تو ایک الگ بات ہے، چلیں بچی گود لے لی، بیٹا گود لے لیا، وہ تو خیر ہے الگ بات، لیکن یہ منہ بولا جو ہم بنا لیتے ہیں نا، یہ میرا منہ بولا بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ بات کرتے کرتے مجھے یہ بات یاد آئی تو میں نے کہا یہ بھی آپ سے ڈسکس کروں۔ جو ہم کہتے ہیں نا یہ میرا منہ بولا بھائی ہے، ٹھیک ہے، ہنس رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو اسلام میں اس چیز کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ جب اسلام کزن کے ساتھ بات کرنے کی یا ہنسنے بولنے کی، کزن سے آپ کا پردہ جب بتایا گیا تو منہ بولا رشتہ تو پھر کوئی معنی رکھتا ہی نہیں ہے۔ یہ میرا مانا ہوا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا مانا ہوا بھائی ہے، تو یہ کانسیپٹ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ دور جاہلیت میں یہ چیزیں الاؤڈ تھیں، لیکن آج کے زمانے میں یہ چیز بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ تو یہ کہنا یہ میرا منہ بولا بیٹا، منہ بولا بھائی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر قرآن کی آیت ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر بتا دیا کہ یہاں پر یہ جو منہ بولے کا کانسیپٹ ہے یہ ختم ہو گیا۔ اور دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اللہ نے ختم کروایا کہ اللہ کے رسول کے تھرو یہ جو ایک جو رسم چلی آ رہی تھی اسے ختم کروایا، تاکہ کوئی رہتی دنیا تک، قیامت تک یہ والا جو کانسیپٹ ہے اسے دوبارہ زندہ نہ کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیں کہ ایک عورت کی عدت کتنی ہوتی ہے جب اس کا شوہر وفات پا جاتا ہے؟ تو ایک عورت کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ 4 مہینے 10 دن، ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ افشاں کا جو جواب ہے سب سے پہلے آتا ہے، ماشاءاللہ، جی جی ماشاءاللہ، بہت سارے جواب آ گئے اور بالکل صحیح، 4 ماہ 10 دن جو ہوتی ہے وہ عدت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جاہلانہ طریقہ دیکھیں عدت کا، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے 1197۔ میں نے اپنی ماں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری بیٹی کا شوہر مر گیا اور اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، کیا میں اس کو سرما لگا دوں؟ یعنی عدت کے زمانے میں تھی، ایک عورت آئی اور اس نے کہا میں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں سرما لگا دوں۔ ہم جانتے ہیں کہ عدت کے ٹائم میں کسی بھی طرح کا بناؤ سنگار کچھ بھی کرنا، کوئی خوشبو لگانا کچھ بھی الاؤڈ نہیں ہے۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। 2-3 मर्तबा उसने यही सवाल किया, ठीक है। तो आपने क्या कहा, आप जब जब मतलब वो बार बार पूछती गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, इस्लाम में जो इद्दत है वो 4 महीने 10 दिन की है। हालांकि जाहिलियत में तुम में से फौतशुदा शोहर वाली की जो बेवा होती थी, वो साल भर के बाद, यानी साल भर की उसकी इद्दत होती थी दौरे जाहिलियत में, और वो ऊंट की मेंगनी फेंका करती थी। ऊंट की मेंगनी फेंकने से क्या मुराद है? हम जब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो ये होता है कि साल भर के बाद ऊंट की मेंगनी फेंकने का मतलब ये है कि जमाना जाहिलियत में औरत का शौहर जब इंतकाल कर जाता तो वो एक मामूली झोपड़ी में जाकर रहती, खराब कपड़ा पहनती, और साल पूरा होने तक खुशबू इस्तेमाल नहीं करती, और ना ही किसी और चीज को हाथ लगाती, 1 साल तक। अब आप सोचें, ठीक है। और फिर कोई जानवर, गधा, बकरी या परिंदा उसके पास लाया जाता और वो उससे अपने जिस्म और अपनी शर्मगाह को रगड़ती, और जिस जानवर से वो रगड़ती आमतौर पर वो मर जाता, यानी वो इतनी गंदी हो चुकी होती थी कि वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाता था और वो मर जाता। फिर वो उसी तंग और बारीक जगह से बाहर आती, फिर उसे ऊंट की मेंगनी दी जाती, वो उसे फेंकती, इस तरह गोया वो अपनी नहुसत दूर करती, उसके बाद फिर उसे खुशबू वगैरह लगाने की इजाजत दी जाती। तो ये दौरे जाहिलियत की इद्दत होती थी। अब आप ये देखें कि आज की औरत तो 4 महीना 10 दिन की इद्दत करने में इतने सवाल करती है, इतने सवाल करती है कि अच्छा 4 महीना 10 दिन है तो क्या मैं किसी काम के लिए बाहर जा सकती हूँ? अच्छा तो मैं ऐसा कर सकती हूँ, अच्छा तो मैं मेरे लिए क्या। अब जैसे यहाँ देखे ना, रसूलुल्लाह से उस औरत ने क्या सवाल किया कि मेरी बेटी की आंखों में तकलीफ हो रही है, क्या मैं उसको सुरमा लगा दूं? आज भी यही होता है, इतने सवाल आते हैं इद्दत को लेकर, क्या इस ड्यूरेशन में ऐसा कर लें, इस ड्यूरेशन में ऐसा कर लें। तो ये तो 4 महीना, और उसका भी एक रीजन है ना, उसका भी एक रीजन होता है। इद्दत का भी इंशाल्लाह वो डिटेल में कभी बात करेंगे कि उसका भी अपना एक रीजन है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने पूरी जो भी एक तरीका है हमारा वो बता दिया। अब उस पे बहस करने का क्या मतलब? और यहाँ पे देखें, मैं बात कर रही हूँ दौरे जाहिलियत की, कि किस तरह की इद्दत वहां पर होती थी। अच्छा, फिर कुछ और भी बात कर लेते हैं दौरे जाहिलियत की। अच्छा, तलाक हम जानते हैं कि आज के दौर में जब तलाक दी जाती है, ठीक है, तो जब 3 तलाक हो जाती हैं तो बात क्लियर हो जाती है कि भाई तलाक हो गया, अब ये अलग रहे। तलाक जब 3 नहीं होती तो हम जानते हैं कि उसमें रुजू करने का भी एक कॉन्सेप्ट रहता है, लेकिन उसमें टाइम ड्यूरेशन होता है, ठीक है, वो पूरा एक तलाक का चैप्टर है। लेकिन दौरे जाहिलियत में क्या होता था? दौरे जाहिलियत में ये होता था कि एक शख्स अपनी बीवी को जितने बार चाहता उतनी तलाक देता। वो क्या करता, परेशान हुआ, लड़ाई हुई, उसने कहा मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, फिर उससे रुजू कर लिया, फिर उसको तलाक दे दिया, फिर रुजू कर लिया, जितने बार चाहे 100 बार चाहे 100 बार तलाक दे देता था। और उसको परेशान करना होता था ताकि औरत ना इधर की रहे ना उधर की, ठीक है। कभी कहता मैंने तुम्हें तलाक दे दिया, कभी कहता मैंने तुमसे रुजू कर लिया, यानी औरत की कोई हैसियत ही ना थी। तो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में वाज़ेह कर दिया, आयत नंबर 229, आयत नंबर 231 में, कि तलाक तो 2 मर्तबा ही है, ठीक है। इस 2 मर्तबा जो 2 बार जो तलाक देनी है, उसमें चाहे इंसान तो रुजू कर ले, ठीक है, नहीं तो तीसरी बार में तो तलाक हो ही जाती है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने बता दिया 231 में क्या फरमाया कि तुम उन्हें तंग करने के लिए, यहाँ 231 में बताया, या तो मारूफ तरीके से उन्हें रोक लो या अच्छे अंदाज से उन्हें रुखसत कर दो, यानी उन्हें तंग करने के लिए ना रोके रहो। ये मत सोचो कि अच्छा मैं तुम्हें मतलब 2 तलाक दे दी, अब उस दरमियान में तुम्हारे साथ रुजू कर सकता हूँ, फिर मेरे दिल को अगर ठंडक नहीं मिली तो मैं तुम्हें जितनी चाहूं अजियत दे सकता हूँ, नहीं। यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस बात को भी क्लियर कर दिया कि टोटल जो तलाक है वो कितनी है, 3 है, 3 बार तलाक हो गई, किस्सा जो है वो खत्म हो जाता है,
ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر لوگ کیا کرتے تھے دور جاہلیت میں، جتنی مرضی ہوتی اتنے بار طلاق دیتے، جتنی بار مرضی ہوتی رجوع کرتے. تو اسلام آنے کے بعد الحمدللہ یہ جو ایک جو عورت کے ساتھ یہ زیادتی تھی وہ بھی ختم کر دی گئی الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہم پڑھ رہے ہیں دور جاہلیت. ابھی تو اس میں ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اسلام کے آنے سے چیزیں بدلی. انشاءاللہ جب ہمارا لیکچر شروع ہوگا، جب ہم دوسرے مرحلے پر پہنچیں گے، تب ہم اسلام کی خوبصورتی دیکھیں گے. تب ہمیں احساس ہوگا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے درجات دیے. ٹھیک ہے. ایک اور بات ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کہ حائضہ عورت جو ہوتی تھی اس کو اتنا زیادہ ایک گندی چیز سمجھا جاتا تھا کہ اس کو بالکل کسی طرح کی کسی چیز کو چھونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. بالکل اسے گندی چیز سمجھا جاتا تھا. صحیح مسلم کی حدیث 694 میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی جب ان کی کوئی عورت حائضہ ہوتی تو نہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھاتے، نہ اس کے ساتھ گھر میں اکٹھا رہتے، گھر میں رہتے تک نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے اس بارے میں سوال کیا کہ حیض کے بارے میں کیا ہے. تو حیض کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 نازل ہوئی، جس میں یہ بات صاف کر دی گئی کہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلْ هُوَ اذًا، بتا دیں کہ وہ ایک گندگی ہے. ٹھیک ہے، ایک طرح کی ناپاکی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، ٹھیک ہے، یعنی بس تم الگ رہو ان عورتوں سے جب وہ حالت حیض میں ہوں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، یعنی کس حالت میں کس طریقے کی دوری کے لیے کہا کہ ان کے ساتھ کسی طرح کی سیکشول ریلیشن شپ میں نہ جاؤ. ٹھیک ہے، ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. یعنی کسی اور چیز کے لیے مناہی نہیں ہے. کیا منع کیا گیا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ آپ سیکشول ریلیشن میں نہیں جا سکتے. اس چیز کی مناہی کی گئی. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماع کے سوا تم سب کچھ کرو. ٹھیک ہے. عورت اس طرح سے ناپاک تو نہیں ہو گئی نا، جس طرح سے صحیح مسلم کی 689 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جائے نماز مانگی. کہا کہ مجھے مسجد میں سے جائے نماز پکڑا دو. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں تو حائضہ ہوں. تو رسول اللہ نے کہا تمہارا حیض کیا تمہارے ہاتھ میں لگا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ کیا مطلب تمہارے ہاتھ میں تو حیض نہیں ہے نا، کہ عورت ناپاک ہے. مطلب کیا ناپاک وہ اس چیز سے ہے کہ اس کے ساتھ آپ اس کے کلوز نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. جو ہسبینڈ اینڈ وائف جس طرح سے کلوز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اچھا، اب یہودیوں کو جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ایک ایسا انسان آیا ہے اس دنیا میں کہ ہر چیز میں ہماری مخالفت کرتا ہے، ہر چیز میں ہماری مخالفت کرتا ہے، ہم جو بھی کرتے ہیں. تو یہ بات جب وہ صحابہ جو تھے انہوں نے سنی، اسید بن حضیر اور عباد بن بشر، جب انہوں نے سنی تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں رسول اللہ، یہودی جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو ہم ان کی بات کے لیے ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم اس دور میں عورتوں کے ساتھ جمع بھی کرنا شروع کر دیں. جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، کیونکہ دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ڈیوریشن ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت جو ہوتی ہے وہ کافی کچھ چینجز اس وقت، اس کے جو ہارمونل چینجز ہوتے ہیں وہ ایک اذیت سے وہ گزر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک مرحلہ ہوتا ہے اس کے لیے جس کی وجہ سے اسے دور رکھا گیا. اور یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رسول اللہ نے کہا کہ میں تم سے اگر جائے نماز مانگ رہا ہوں تو اس سے تمہارے ہاتھوں میں تو حیض نہیں ہے نا. تو یہاں پر یہ بھی ایک مرتبہ عورت کو دیا گیا. بلکہ بہت سارے مذاہب میں ہم آج بھی یہ دیکھتے ہیں کہ عورت جب حیض کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کو بالکل ایک الگ کونا دے دیا جاتا ہے بیٹھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اسے کچن میں الاؤڈ نہیں کیا جاتا، اس کے بستر الگ کر دیے جاتے ہیں. اس کو مطلب ایسی بالکل ایک حقیر، ایک بالکل انٹچبل ٹائپ، ایک اچھوت چیز سمجھا جاتا ہے کہ آپ اس کو چھو بھی نہیں سکتے، یہ کسی چیز کو نہیں چھو سکتی. تو الحمدللہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں کہا گیا.
ٹھیک ہے، اسلام میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں رکھی گئی، بلکہ ہسبینڈ اینڈ وائف ساتھ رہتے ہیں اس ڈیوریشن میں، صرف ایک کام کرنے کے لیے اس وقت منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمیں حیض کے بارے میں بھی الحمدللہ پتہ چل گیا. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ ایک عورت کو کس درجات دور جاہلیت میں حقیر سمجھا جاتا تھا. ہم نے ڈیفرنٹ مذاہب کو سمجھا، ہم نے ڈیفرنٹ طریقے کے نکاح دیکھے. ہم نے دیکھا کہ ایک عورت کو ایک لونڈی سے زیادہ حیثیت نہیں دی جاتی تھی. اچھا، لونڈی کیا ہوتا ہے؟ اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ ایک لونڈی کیا ہوتی ہے. کیا ہمارے گھر میں جو ہاؤس میٹ ہوتی ہے کیا وہ لونڈی ہوتی ہے؟ بتائیے، کیا ہم اسے لونڈی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، ہے نا؟ تو وہ بھی تو کام کرنے والی ہوتی ہے، اور ہمارے گھر میں جو ایک عورت ہوتی ہے وہ بھی تو کام کرنے والی ہوتی ہے. تو کیا ڈفرنس ہوتا ہے لونڈی میں اور ایک ہاؤس میٹ میں؟ ہاؤس میٹ ہمارے یہاں پر ایک ویتن جو جس کو دیا جاتا ہے، ایک سیلری جس کو پرووائڈ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ہوتی ہے، کچھ گھنٹے ہمارے یہاں کام کرتی ہے اور جاتی ہے. اسے بھی سوسائٹی میں پوری طرح سے رہنے کا حق ہے. جیسے لوگ دوسری طرح کی جابس کرتے ہیں، وہ بھی اس کی ایک طرح کی جاب ہوتی ہے. وہ کام کرتی ہے 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ اور وہ چلے جاتی ہے نا؟ جو لونڈی ہوتی ہے وہ اس زمانے میں خریدی جاتی تھی. کئی بار ایسا ہوتا تھا، جیسے ہم نے کہا کہ باپ اپنی بیٹی کو ہی بیچ دیا کرتا تھا. ٹھیک ہے، کسی نے اپنی بیوی کو ہی بیچ دیا پیسے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اس طرح سے کوئی کسی بچے کو چرا کے لے کر آیا، اس کو بیچ دیا، وہ غلام ہو گیا، لونڈی ہو گئی. اس طرح سے یہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا. اسلام کی روشنی جب آئی تو اس میں یہ والے کانسیپٹ کو بھی دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ ختم کیا گیا کہ اس کو ہر کسی کو، ایک آزاد عورت کو پکڑ کے بیچ کے اسے لونڈی نہیں بنایا جاتا. اسلام میں لونڈی کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے. اسے بہت انشاءاللہ کلیئرلی ہم جب اسلام کی روشنی میں دیکھیں گے تب بہت اچھے سے ہم اسے سمجھیں گے. لیکن میں اتنا بتا دوں کہ دور جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے کسی بھی عورت کو، کسی بھی آزاد عورت کو کوئی اپنی بیٹی کو بیچ دیا، وہ لونڈی ہو گئی. ٹھیک ہے، اور اس کو کس طریقے سے کتنی اس کو اذیت دیتے ہوں گے کہ جب ایک آزاد عورت کو یہاں پر کوئی کسی طرح کے حقوق نہیں پرووائڈ کیے جاتے تھے، تو ایک لونڈی کے ساتھ کیا کیا جاتا ہوگا یہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب اسلام کی روشنی آئی تو ایک لونڈی کیا ہو گئی کہ اس کو ہم دیکھتے ہیں کوئی کسی بھی چیز کا کفارہ ہے تو غلام آزاد کرنے کا کانسیپٹ آیا. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں لونڈی کا کانسیپٹ تھا، اسلام میں غلام کا کانسیپٹ تھا. نہیں بھائی، اسلام میں نہیں تھا یہ کانسیپٹ، تو قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا. اسلام نے تو بلکہ حقوق دیے، اسلام نے تو غلام کے اور لونڈی کے حقوق دیے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ غلام ہی تو تھے. کتنے بڑے صحابی تھے وہ. حضرت زید رضی اللہ عنہ، ان کی جس کی بات ابھی ہم کر رہے تھے، یہ کون تھے؟ یہ رسول اللہ کے پاس غلام ہی تو تھے. پھر انہوں نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا. ٹھیک ہے، بعد میں پھر وہ چیز چینج ہوئی. تو اسلام نے تو یہ غلام اور لونڈی کا کانسیپٹ ختم کیا. غلام آزاد کر دو، ہر چیز کے لیے غلام آزاد کر دو. تو لونڈی کیا ہوتی تھی اسلام میں؟ کیا ہوتی تھی کہ جب اسلام کی جنگ ہوتی تھی اس میں جو بچے اور عورتیں مال غنیمت میں آتے تھے صرف وہی لونڈیاں کہلاتی تھیں. ٹھیک ہے، ان کو آزاد کر کے ان سے باقاعدہ مہر ادا کر کے ان سے نکاح کیا جاتا تھا، یا پھر ان کی آزادی ہی ان کی مہر میں دے کر ان سے نکاح کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، یا اگر نکاح نہیں بھی کیا جاتا تھا تو وہ ایک پرٹیکولر انسان کی سرپرستی میں رہتی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک لونڈی کا کانسیپٹ تھا جو ایک جب ہم ایک عورت کی بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ بھی بتا دینا ضروری ہے کہ اسلام میں آنے کے بعد ایک لونڈی تک کے درجات جو تھے وہ بلند کر دیے گئے. ٹھیک ہے، وہ اس کی شادی تک جو تھا وہ آقا اس سے کر لیا کرتا تھا جس نے اس کو خریدا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا جاتا تھا. تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم نے دیکھی.
ہم نے دیکھا کہ ایک عورت اسلام کی روشنی میں آنے سے پہلے کس طرح حقارت کی زندگی جی رہی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ قرآن کی تعلیمات نے عورت کو رسوائی اور ذلت کی پستی سے نکال کر اسے عزت اور احترام کا وہ بلند مقام بخشا جو اس کی اصل اور فطرت کے عین مطابق تھی۔ الحمدللہ یہ ہمارا جو کورس ہے اس کا جو پہلا مرحلہ تھا، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ دور جاہلیت میں ایک عورت کو کس طرح حقیر سمجھا جاتا، ہم نے اسے کمپلیٹ کیا۔ اور اس کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے ایک دعا ہم ضرور کرنا چاہیں گے، ٹھیک ہے؟ سنن ترمذی کی حدیث ہے 3407، یہ شیئر تو میں نے نہیں کی تھی، آپ سپروائزرز چاہیں تو اسے شیئر کر دیں۔ سنن ترمذی کی حدیث 3407، اس کی دعا بڑی خوبصورت ہے، اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ اختتام کریں گے کہ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ میں تجھ سے کام میں ثابت قدمی کی دعا کرتی ہوں، وَأَسْأَلُكَ عَزِیمَةَ الرُّشْدِ، میں تجھ سے نیکی اور بھلائی کی پختگی چاہتی ہوں، وَأَسْأَلُكَ شُکْرَ نعمتک، میں تجھ سے شکر کی توفیق عطا کی دعا کرتی ہوں کہ میں جتنی بھی تیری نعمتیں ہیں اس کا میں شکر ادا کر سکوں، وَحُسْنَ عِبَادَتِکَ، اور میں اچھی عبادت کرنے کی توفیق چاہتی ہوں، وَأَسْأَلُكَ، اور میں تجھ سے سوال کرتی ہوں لسانًا صادقا، سچی زبان کی، وقلبًا سلیما، اور قلب سلیم کی، وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں تیری پناہ میں آتی ہوں من شر ما تعلم، اس شر سے جو تیرے علم میں ہے، وَأَسْأَلُكَ، اور میں تجھ سے سوال کرتی ہوں من خیر ما تعلم، اس علم کا جس میں خیر ہو، وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلَّامُ الْغُیُوب، اور تجھ سے مغفرت مانگتی ہوں ان گناہوں کی جنہیں تو جانتا ہے، تو بے شک ساری پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی کچھ پڑھا، جو بھی کچھ ہم نے یہاں پر چیزوں کو اینالائز کیا، اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی، اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے، اور ہم شکر گزار بنے اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روشنی سے ہمیں یہ روشنی دکھائی، الحمدللہ۔ تو یہاں پر ہمارا پہلا جو مرحلہ ہے الحمدللہ ہم نے اسے کمپلیٹ کیا۔ انشاءاللہ ہمارا دوسرا مرحلہ جو شروع ہوگا اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو اسلام کی روشنی آئی اس سے ہمیں کتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نور بخشا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، واحسن الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔